20 سے 25 ہزار لوگ ایک رات میں موبلائز کرنے تھے، جن میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق اسلام آباد کے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ہے، اور وہاں پہ اس وقت چھٹیاں ہیں، وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھٹیاں منا رہے ہیں۔ تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 20-25 ہزار لوگوں کو، جن میں آدھی تعداد جو ہے خواتین کی ہے، جو خواتین ووٹرز کے لیے عملہ معزز خواتین کا تعینات کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ بات، پھر جو الیکشن کمیشن کا جو سامان ہے اس کی ترسیل، پھر سیکیورٹی کے اداروں سے اضافی نفری لینا، تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ چونکہ انتظامی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اسی لیے آج اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ عدالتی فیصلے کا بالکل احترام ہے، اور آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آگے عدالت کا حکم ہوگا اس پہ منون عمل کرایا جائے گا۔ دوسری بات، اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور سٹیٹس کیا ہے اسلام آباد میں؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے دور حکومت میں اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن 2015 میں ہوا تھا، اور وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا، لوکل باڈیز ایکٹ 2015۔ آج دو باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن ایک تو اس ایکٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے سیکشن 6 میں کہ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین آپ نے کرنا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے یونین کونسلز کی تعداد 101 سے 125 کر دی ہے۔ اس بنیاد پہ بھی اب بلدیاتی الیکشن جو کہ 31 دسمبر کو ہونا تھا، اس کی اثر 9 حلقہ بندیاں ہونی ہیں 125 یونین کونسلوں کے اوپر۔ اور یہ جو معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے 24 دسمبر کے اپنے فیصلے میں سنا دیا ہے کہ یہ پریروگیٹو اور یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نمبر آف یونین کونسلز ڈٹرمن کرے، جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے 125 یونین کونسلز کا تعین کیا جا چکا ہے، اور 125 یونین کونسلز میں نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ دوسری بات کہ جو ایکٹ تھا 2015، اس کی بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اور اسے اسمبلی پاس کر چکی ہے، اسے سینٹ پاس کر چکی ہے۔ دو باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو یونین کونسلز 125 میں نے آپ سے کہا، وہ اس ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی مینشن کر دی گئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یونین کونسلز 125 ہوں گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات اس میں کی گئی ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ، اس میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے وہ ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا، پورے ضلع پر وہ الیکشن ہوگا۔ یہ دو امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہیں۔ اب وہ بل صدر صاحب کے پاس ہے، صدر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ 10 دن تک اسے رکھ سکتے ہیں۔ 4-5 دن گزر چکے ہیں، 5-6 دن میں اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی ایکٹ بن جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، گورنمنٹ نہیں کہتی۔ تو مجھے اب یہ بتائیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ الیکشن آج چھوڑ دیں، یہ جو بھی یہاں پہ ساری لیٹیگیشن ہوئی ہے، کل جو فیصلہ ہوا، جو 24 دسمبر کو جو فیصلہ کیا گیا، اگر آج 31 دسمبر کو یہ الیکشن انہی 101 یونین کونسل پہ ہوتا ہے اور 6 دن بعد ایکٹ بن جاتا ہے، جو بننا ہے اس نے انشاءاللہ، تو ان بلدیاتی نمائندوں کی اور ان منتخب چیئرمینوں کی جو میعاد تھی، جو عمر تھی، وہ 6 دن ہوتی صرف۔ 6 دن بعد انہوں نے خود بخود تحلیل ہو جانا ہے، اور دوبارہ آپ کا الیکشن ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہوگا۔ یہ الیکشن آج اگر ہوتا تو یہ بلدیاتی نمائندے جو بھی منتخب ہوتے، یہ اپنا میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے، یہ اپنا ڈپٹی میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے، میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی تھی، اس لیے کہ ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اور آج جو آنریبل جج صاحب نے، اور ویری رائٹلی ہی سیڈ کہ جناب اتنے جو اخراجات ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کر چکا ہے تیاری پہ، اس کا انہوں نے حساب مانگا، بالکل صحیح کیا، ظاہر ہے پبلک منی ہے، کتنا خرچہ ہوا۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن اگر آج ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور یہ بلدیاتی نمائندے آپ صرف 6 دنوں کے لیے منتخب کرانا چاہتے ہیں، اور کس لیے کرانا چاہتے ہیں؟ جب یہ میئر نہیں منتخب کر سکتے، جب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی، تو 6 دنوں کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کس حوالے سے انعقاد پذیر ہونا چاہتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔